اور علامہ اقبال اسی کو مخاطب کر کے اپنے اشعار میں کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اور آگے اسی نوجوان کی کہانی میں علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کے، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سکھ۔ 6666 آیتیں، ان آیتوں میں 1000 آیت ایک ایسی آیت ہے جو آسمان سے لے کر سمندر کی گہرائیوں کی وسعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 1000 آیت آپ سوچ سکتے ہیں، دنیا کے مختلف میدان میں آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے، اور دور حاضر کی ایک ایسی چیز میرا نوجوان بتا دے ہاتھ رکھ کر کہ اس میں مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بھی چیز۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بے انتہا فضیلتیں بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو اس سلسلے میں دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں، جو اس کی وضاحت بھی کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کی اعلیٰ ترین چھوٹی پروفائز کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، حتیٰ یرجع۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عابد اس کو کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے، دن رات مشغول رہتا ہے عبادت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت عام لوگوں پر۔ کہاں نبی رسول کا مقام اور کہاں ایک عام انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علم کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے علم کی سلسلے میں لے کر، دراصل ایک شوشہ ابھرا ہوا ہے مدرسے کا، اور پچھلے خطبے میں جو لوگ حاضر تھے انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے جائزہ جو لیا تھا خطبے میں، وہ ایک طریقے سے وہ نظریہ تھا جو اسلام کے خلاف ایک آواز بن کر ابھر رہا ہے، اور ہر وہ نظریہ جو اسلام کے اگینسٹ میں ابھرے گا، یہ منبر و محراب اس بات کی صداقت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اس کے اوپر مکمل طور پر آپ کی رہنمائی کی جائے۔ وہ منبر و محراب کیا، وہ مسجد کیا، وہ دین اور مذہب کیا جو آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ نہ کر سکے، تو اس کا جائزہ ایک لیا جائے۔ میں نے اس خطبے میں کہا تھا کہ وہ خطبہ آپ کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہر پہلو پر ایک ہی خطبے میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، 10-15 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو اسی موضوع کو لے کر ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کی جو روایت ہمارے مدرسوں میں پائی جاتی ہے، اس تعلیم کو بیان کیا جائے کہ یہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، تہذیبی روایتیں بھی پیش کی جائیں اور علمی تاریخیں بھی پیش کی جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے جائزہ لیا ہوگا علم کا اور علم کی ترویج اور ترقی کے تاریخ کی ورگردانی کی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا اس بات کو کبھی ہضم نہیں کر پاتی، دنیا اس بات کو اسلام سے پہلے ہضم نہیں کر پاتی۔ اور آپ دیکھیں
399 قبل مسیح ایک واقعہ سقراط کا ہے. سقراط کو 16 فروری 399 میں مجبور کیا گیا کہ وہ زہر کا پیالہ پیے. وہاں کی گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ میں ووٹ دیا اور اس کو پینا پڑا. اور جو اس کا آخری لیکچر تھا وہ بھی نیٹ پر موجود ہے, جو لوگ دیکھنا چاہیں اس کو دیکھیں. آخری خطبے میں اس نے اپنے آخری لیکچر میں جو کہا تھا, اس نے کہا کہ یہ جو روحانی یہ جو سفر ہے, یہ جو ہماری آتما ہے, روح ہے, یہ لافانی ہے, اس کو اینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو تحقیقات میں بتانا چاہتا ہوں, جو تحقیقات ابھر کر ایک نئے سرے سے سامنے آتی تھی, عوام الناس اس کی قاتل بنی ہے. ان روایتوں کو کچلا گیا اور مسلا گیا ہے, اور انسان نے انسان کے اوپر اتنا زور جبر کیا ہے کہ اس کو اپنے نظریات سے, اپنی روایات سے, اپنے قلم سے پیچھٹنا پڑا. بہت سارے دور کی تاریخ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب رستم کے دربار میں اسلام کا قائد اور سفیر جاتا ہے تو وہاں ایک ڈسکشن بھی ہوتا ہے, اور وہ باقاعدہ ابن کثیر نے اس کو بدایہ اور نہایہ میں اس کو کوڈ کیا ہے. ربیع بن عامر کا بھی ایک بہت بڑا, بہت عمدہ کوڈ آج بھی موجود ہے. اس نے پوچھا کہ دربار ایک دم سجا ہوا تھا, عیش و عشرت کے سامان فراہم کیے گئے تھے, خواتین اس محل کی زینت بنی ہوئی تھی, اور ان کے بہترین قسم کے جو فوجی تھے وہ گارڈ آف آنر دے رہے تھے. رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ یہ آنے والا جھک کر آئے, یعنی اپنے جاہ و جلال کو بتایا گیا تھا. ربیع بن عامر نے ان کی ان تمام رکاوٹوں کو اپنی ننگی تلواروں سے کاٹتے ہوئے آگے بڑھے. اور پھر وہاں ڈسکشن ہوتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آئے ہو. ان کا یہ جملہ ہے, اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى ساتھها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں, اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ لوگ جو چاہیں اللہ کی بندوں میں سے, میں ان بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, اور دنیا کی تنگ دستیوں سے نکال کر انہیں دنیا کی اس کی وسعتوں میں لے جانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو ادیان جو جور اور ظلم کرتے ہیں اس سے تمہیں نکال کر عدل کی, اسلام کے عدل کی طرف تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ تاریخی جملہ ابن کثیر نے کوٹ کیا. یہ صرف اس حوالے سے نہ دیکھیں, جب آپ علم کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ جملے ہیں, یہ وہ روایتیں ہیں کہ جس کے اسیر ہو کر ہمیشہ اسلام کے, ہمیشہ علم کے چراغ کو گل کیا گیا ہے, جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. یعنی طاقتوں نے ہمیشہ اس نظریات کو دبانے کی کوشش کی, لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو کھلی ہوئی فضاؤں کے اندر لے کر آتا ہے. اور آپ پوری انسانی تاریخ میں دیکھیں کہ جتنا علم کی ترویج اور ترقی مسلمانوں کے دور میں ہوئی ہے, اتنا علم کی ترقی کسی بھی دور میں نہیں ہوئی. خلیفہ ہارون رشید اور مامون کے دور میں ایسی لائبریریاں قائم کی گئی تھی جس کے 40 ڈپارٹمنٹ موجود تھے, اور ایک ڈپارٹمنٹ میں 18,000 کتابیں. اور وہ شخص جو اپنی نادر کتابوں کو لے کر آتا تھا, سونے کے وزن پر اس کو تول کر اس کا ایوارڈ پیش کیا جاتا تھا, اس کو گفٹ دیا جاتا تھا, اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے. اور ایسی بھی تاریخ آپ کو ملے گی
کہ ایک مفتوحہ علاقہ ایک فاتح نے فتح کیا ہو اور محض اس بحاث پر چھوڑ دیا گیا ہو کہ آپ اپنے یہاں کی جو کتابیں ہیں اس کو ہمیں عربی میں ترجمہ کر لینے دی، مفتوحہ علاقوں کو اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ آپ سوچ، علم کی ترویج اور ترقی کی اگر گفتگو کریں گے تو یہ روایتیں بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں، اور میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو نوجوان طبقے ہیں وہ ہماری اس تاریخ سے ناواقف، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ گفتگو علم کی جاتی ہے، آپ علم کو اگر تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما۔ اللہ تعالیٰ کس کو مشورہ دے؟ رسول کو۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب رسول کے سلسلے میں علم کی گفتگو کیے گئے، اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دیا ہے، میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے اور آپ کو علم کی کتنی طلب اور چاہت ہونی چاہیے۔ یہ رسول کی دعا ہے جو قرآن پاک میں داخل کر کے امتیوں کو سکھا دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہم انی اسألوک علما نافعا، میں نے اس سے پہلے والے خطبے میں بھی یہ بات پڑھی، علما نافعا کا جو تعلق ہے اس کے بعد یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ جو علم نافع ہے وہ مسلمان مستفید ہوگا یہ علم نافع سے۔ علم تو علم ہے اور اس سے ساری دنیا مستفید ہوتی ہے، سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علم اتنا ہمارے یہاں جو علم ہے وہ بڑی وسعت والا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس سے علم سے صرف مسلمان مستفید ہوگا یا مسلم قوم مستفید ہوگی، ساری دنیا اس سے مستفید ہوگی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ علم کی وسعت کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی 6666 آیتیں، ان آیتوں میں 1000 آیت ایک ایسی آیت ہے جو آسمان سے لے کر سمندر کی گہرائیوں کی وسعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 1000 آیت، آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کے مختلف میدان میں آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو بوٹانی ہے یا کیمیات ہے یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں، جغرافی ہے، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کے قرآن میں وارد ہوئی۔ اور دور حاضر کی ایک ایسی چیز میرا نوجوان بتا دے ہاتھ رکھ کر کہ اس میں مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بھی چیز آپ کے ہاتھوں میں جدید ترین جو چیز ہے وہ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کا جو بنیادی ڈھانچہ جو تیار کیا گیا، حساب کتاب اور میپ لگا، اس اصول کا نام کیا؟ اس اصول کا نام گوریدم ہے۔ یہ لفظ گوریدم لاطینی سے آیا ہے، لکھا اصل ماخذ کیا تھا اس کا؟ الخوارزمی تھا۔ جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو وہ گوریدم بن گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اسی بحاث پر آج جو آپ کے سامنے ڈاٹا سائنس ہے، آپ کے سامنے جو ٹیلی فون ریکارڈرز موجود ہیں، آپ کے سامنے جو مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اسی بحاث کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان اصولوں کو اوپر۔ ہم تاریخ نہیں جانتے۔ آپ الجبرا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الجبرا آیا کہاں سے؟ کتاب المختصر اس کا نام ہے، اس کا نام کتاب المختصر فی الحساب الجبر والمقابلہ، یہ اصل کتاب کا نام ہے جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے الجبرا پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میتھمیٹک کے میدان میں خوارزمی نے بے انتہا کام کیے۔ اسی طریقے سے آپ کے ہاتھوں میں جو ٹیلی فون ہے یا کہہ لیجئے کہ موبائل ہیں، ان کے اندر جو کیمرہ ہے، اس کیمرے کے اندر جو بہترین قسم کا کیمرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک ریسرچ کا نتیجہ ہے، روشنی کا سفر۔ اور باقاعدہ آپ پرانی کتابوں میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خلیفہ ہارون اور مامون کے دور میں
बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कायम किए गए थे। ये ख्वाज़रमी जो एल्गोरिदम जिसका मैंने तज़किरा किया है, ये उसी रिसर्च सेंटर के परवरदा थे जिन्होंने आपके सामने इतने बड़े मैदान में उन्होंने काम किया और दुनिया ने उसको लेकर डेवलप किया है। आज उस कौम के सिलसिले में जब आप दूसरी कौमों का मुतालिया करेंगे तो पता ये चला कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उन्होंने अपने नाम कर लिए। और अल्लामा इकबाल इसी को मुखातब करके अपने अशार में कहते हैं, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। और आगे इसी नौजवान की कहानी में अल्लामा इकबाल बयान फरमाते हैं, गंवा दी हमने जो असलाब से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपनी आबा के, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सेहपारा। यानी दिल पानी पानी होता है। गमों का एक ऐसा दौर गुजरता है कि वो असलाफ की रवायतें जो हमारे आबा व अजदाद ने कायम की थी, आज मुसलमानों के हाथों से वो रुखसत हो गई हैं। और खुद कुरान पाक का अगर आप जायजा लेंगे तो अल्लाह सूरे बकरा में अल्लाह ताला ने इसी नजरिए को कि इल्म कैसा इंसान को हमने अता किया, बाकायदा अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया है, वइज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ये पहला प्रोसेस है इंसान का जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बयान फरमाया है। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आदम को ज़मीन के अंदर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसे लोगों को बनाएंगे जो फसाद बर्पा करेगा, जो खून बहाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ इसकी सलाहियत के बारे में, इसकी एबिलिटी के बारे में, वो आप नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या चीज़ का इल्म दिया? अल्लाह ताला ने उनको इल्म हिदायत नहीं अभी दी है, साइंसी उलूम जिसको हम नेमिंग साइंस कहते हैं, अल्लाह ताला ने उनके सलाहियतों के अंदर ये वदियत फरमाई। वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, अल्लाह ताला ने उनको प्रेजेंट किया कि आइए अब हम आपका मुकाबला आदम अलैहिस्सलाम से कराते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अब बताइए, उसको इन्फॉर्म कीजिए, बताइए। फरिश्तों ने कहा कि क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह ताला हम नहीं जानते, हमारे पास वो इल्म नहीं है। अब आप देखें कि जो इल्म उनको अता फरमाया अल्लाह ताला ने, वो नेमिंग साइंस है। हिदायत तो दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाया है। तो आप सोच सकते हैं कि इल्म का कितना बड़ा मेराज और कितना बड़ा मेयार इस्लाम ने दिया है और मुसलमानों के दौर में क्या तरवीज और तरक्की इस सिलसिले में। लेकिन आज जब आप इस सिलसिले में गौर फिक्र करेंगे तो मालूम होगा कि आज दूसरे लोग हमारे इस मदरसे के ऊपर एक सवालिया निशान उठाते हैं, और इसका जवाब जब आप ढूंढेंगे कि क्यों, तो तारीकियों में डूब जाने वाली ये चीज़ है। दिल डूब जाता है, बड़ा गमज़दा हो जाता है कि वो लोग जिसको इतना ज़बरदस्त इल्म दिया गया था, आज वो जिन चीज़ों को समझ गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी पुरानी इल्म की रवायात को फिर से कायम रखें, और ये पैगाम जो कुरान पाक में दिया गया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको हमें और आपको चाहिए कि जहाँ तक ये आवाज़ जाए उसको हम आम करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।